اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا. 4 شخصوں کے علاوہ اللہ نے سب کو معاف فرما دیا. فرشتہ جب جبرائیل امین سے پوچھتے کہ محمد رسول اللہ رحمت اللہ عالمین کے امتوں کے لیے کیا حال ہوا, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے, کیا اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے. جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کے علاوہ اللہ رب العزت سب کو بخشش فرما دیا, سب کو معاف فرما دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کے عادی ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے. رمضان شریف میں خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے. آخری سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے. سال کی آخر تک, شروع سے لے کر سال کی آخر تک رمضان کو رمضان المبارک کی مہینہ میں خوشبو سے دھونی دی جاتی ہے. جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی تو عرش کی نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے, ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام میرے دوستوں مشیرہ ہے, جس کی جھونکوں کی وجہ سے جنت کی درختوں کی پتے اور کڑوں کے حلقے بجنے لگتی ہیں, جس سے ایسے دلاویزہ سریلی آواز میرے دوستوں نکلتی ہے. اتنی اچھی آواز کبھی نہیں سنی کہ سننے والے یہ کہتے ہیں کہ ایسے سریلی آواز کبھی نہیں سنی. بس میرے دوستوں خوشنما آنکھیں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالاخانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والے, کوئی ہے. جنت کی وہ خوشنما خوبصورت حوریں اپنے جنت کے بالاخانوں کی چھت پر کھڑے ہو کر میرے دوستوں آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ سے منگنے کرنے والے, ہم سے منگنے کرنے والے کوئی ہے, تاکہ حق تعالیٰ شانو اس کو ہم سے جوڑ دے. پھر وہی حور جنت کی داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے, کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے. جنت کے دروازے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج ہی کھول دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کی پہلی رات کی بات ہے کہ حق تعالیٰ شانو رضوان سے فرما دیتے کہ جنت کی دروازہ کھول دے, اور مالک جہنم کی درگاہ سے فرما دیتے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے. جہنم کی درگاہ سے بول دیتے ہیں, اور جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ, شرک شیاطین کو قید کر لو اور گلے میں توق ڈال کر انہیں سمندر میں دریاؤں میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو خراب نہ کر سکے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی روزوں کو خراب نہ کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانو رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں. کون ہے جو غنی کو قرض دے, ایسا غنی جو نادار نہیں,
ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا میرے دوستوں، جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شان رمضان شریف میں روزانہ افطار کی وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتی ہے۔ افطار کی وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی اور ان کے اوپر مرحمت فرماتے، جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، جو جہنمی ہیں۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو ایکم رمضان سے لے کر میرے دوستوں آخری دن ہوتا ہے تو ایکم رمضان سے لے کر آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کی برابر اس ایک دن میں آزاد فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ اور جس رات شب قدر کی رات ہے، رمضان کی شروع سے لے کر کہ افطار کی وقت میں اللہ رب العالمین جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکے ہیں، جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، ایسے لوگوں کو افطار کی وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو اللہ رب العزت جنت عطا فرماتے ہیں، ان کے اوپر مرحمت فرماتے ہیں، ان کو جہنم کے دردناک عذاب سے اللہ رب العزت خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کی شروع دن سے لے کر میرے دوستوں آخری جب دن ہوتا ہے تو لوگ جہنم سے، اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کیے گئے مل کے ان کی برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک دن میں جتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، پورے رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر جتنے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں میرے دوستوں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار عالم ایک ہی دن کے اندر، وہ جو شب قدر کی رات ہے، ایک ہی رات کے اندر میرے دوستوں اتنا ہی لوگوں کو آزاد فرما دیتی ہیں ایک ہی رات میں۔ تو حق تعالیٰ شان حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حکم فرماتے ہوئے فرشتوں کی ایک بڑی لشکر کے ساتھ زمین پر میرے دوستوں اتارتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز ڈنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے میرے دوستو مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہوا ہو یا اللہ کی ذکر میں مشغول ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو تو اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے میرے دوستو تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے کہ اسے فرشتوں کی جماعت آپ کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ 4 شخصوں کے علاوہ اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ فرشتہ جب جبرائیل امین سے پوچھتے کہ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین کے امتوں کے لیے کیا حال ہوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کے علاوہ اللہ رب العزت سب کو بخشش فرما دیا، سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کے عادی ہو، جو شراب کی عادی ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کیا۔ ایک وہ شخص شراب کے عادی ہو، دوستہ وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ 2 جو شراب کی عادی، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور پھر 33 نمبر
قطع رحمی کرنے والا، وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے ناتا توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو اپنے دلوں کے اندر کینہ رکھتے ہیں۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو عداوت، دشمنی، کینہ، کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، ہر صورت میں اس کو قتل ہی کر کے چھوڑوں گا، اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو،